حي على الفلاح. سب سے پہلے یہ سمجھیں، آج میں ان باتوں سے آغاز کر رہا ہوں جو اس سے پہلے شاید آپ نے اس ڈسکشن میں نہیں سنا ہوگا. تھوڑا سا ایک نیا ٹچ دینے کی کوشش کروں گا. حج کے معنی کیا ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ حج؟ اس کے دو معنی آپ سمجھ لیجئے. ون از ڈکشنری میننگ، لغوی معنی، اور ایک ہے شریعت کی اصطلاح میں حج کس کو کہتے ہیں. دو چیزیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. لغوی معنی جو اس کا ڈکشنری کا معنی حج کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹو انٹینڈ، جانے کا ارادہ کرنا. اب مسلمان کیا ارادہ کرتا ہے جب حج کا ارادہ ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے. اس لیے اس عبادت کو حج کہتے ہیں. اس میں ارادہ ہے ہمارا، کوئی بلا ارادہ تو نہیں جاتا. ارادہ ہے کہ جاؤں گا حرم میں اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، عرفات میں جاؤں گا، مینا میں جاؤں گا. یہ ارادے ہیں سب. تو اس ارادے کا نام حج ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں حج ایک پروسیس کا نام ہے. کسی ایک چیز کا نام حج نہیں، ٹوٹل ایک پیکیج ہے. یہ احرام پہننا، مخصوص طریقے پر خاص وقت میں خانہ کعبہ کا طواف. ویسے کبھی بھی جا کر آپ طواف کریں گے تو حج نہیں ہوگا، لیکن حج کے ایام میں جو فرض طواف آپ ادا کرتے ہیں وہ حج کا حصہ ہوگا. تو مخصوص ایام میں، مخصوص وقت میں احرام باندھ کر مخصوص طریقے پر خانہ کعبہ کا طواف اور میدان عرفات میں وقوف کرنا، اس کا نام حج ہے. اور اگر ایک دم شارٹ میں آپ کو اگر اس کی ڈیفینیشن بتاؤں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، عرفات ہی حج ہے. عرفات کی حاضری، کیونکہ باقی ارکان جو ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کمپنسیشن ہے. ابھی نہیں کرو، بعد میں کرو، دم دے کے کرو، کفارہ دے کے کرو، واٹ ایور. مگر اگر ہر عرفات کی حاضری جو مخصوص وقت میں ہے 9 ذی الحجہ کو، وہ اگر نہیں ہو سکی اس سال، تو اس سال پھر حج ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر آئندہ سال اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو الحج عرفہ، عرفات ہی حج ہے. دو چیزیں ہم نے سیکھی، حج کے لغوی معنی اور حج کے شرعی معنی. اب اللہ نے حج جو فرض فرمایا تو قرآن کریم میں اس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. یہاں چلنے سے مراد یہاں سے وہاں تک پیدل جانا مراد نہیں ہے، استطاعت مراد ہے. کیپیسٹی، جس کے پاس اتنی استطاعت ہو، اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اپنے ایبسنس میں اپنے گھر والوں کا خرچہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا سکے، پھر حج کا خرچہ اٹھا سکے، واپس آنے تک کوئی یہاں پرابلم نہ ہو، ایسی اس کی کیپیسٹی ہو، استطاعت ہو، تو ایسے بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اس آیت کریمہ سے اس کی فرضیت کا حکم ظاہر ہوا کہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر. جس پر استطاعت نہ ہو وہ نہیں. یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس کے اپنے میننگز نکالتے ہیں کہ بھی میرا تو ابھی گھر باندھ کر نہیں ہوا، گھر کا نیا کنسٹرکشن ہے، تو جب تک میرا گھر نہیں ہوتا اس وقت تک میں حج نہیں کر سکتا. یہ اپنی طرف سے ہم نے بنا لیا. یا بیٹیاں ہیں، بیٹی کی شادی نہیں کی ہے، جب تک سب بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ نہیں ہوتا اس وقت تک مجھ پر حج فرض نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہے. یہ کیوں ہم سوچ رہے ہیں؟ مفلسی کے ڈر سے کہ کہیں حج میں پیسہ لگ گیا تو بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، حج میں پیسہ لگ گیا تو گھر کیسے بنے گا. یہ ڈر دل سے نکال دیجئے. آج تک تاریخ کی نگاہوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حج کر کے فقیر ہو گیا ہو.
یہ کبھی نہیں ہوا. اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کر کے کوئی فقیر نہیں ہوتا بلکہ غنی ہو جاتا ہے اور پیسے والا ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے. تو آج اگر حج فرض ہے تو پہلے حج کر لو, باقی چیزیں اللہ کرا دے گا اس کی برکت سے. مگر ان چیزوں کی برکت سے حج چھوڑ دیا اور بعد میں فقیر ہو گئے تو یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا, اور پھر وہ باقی تو رہے گا ذمہ آپ کے سر پہ, وہ فرض باقی رہے گا. پھر قرض لے کے کرنے کی نوبت آئے گی تو کہاں سے کرو گے؟ اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو حج کرنا چاہیے اسی وقت جب فرض ہو گیا. ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے کہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. حج کرنے سے کبھی فقیر نہیں ہوتا بندہ, بلکہ حج کرنے سے اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. جیسے روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا. بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر وہ بیماری ایسی ہو جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا اندیشہ ہو, لیکن روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. بلکہ فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. جو ریگولر روزہ رکھتے ہیں بیمار پڑتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کو یہ کنسپٹ کلیئر کرنا چاہیے. اسی لیے ایام 20 کے روزوں کا حکم دیا گیا کہ مہینے میں کم سے کم 3 روزے رکھا کرو, 13, 14 اور 15. اسلامی مہینے کے 13ویں, 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھنا یہ سنت بھی انبیاء کرام کی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا اور اس میں بہت فضیلتیں بیان فرمائی ان 3 روزوں کی. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو عادت بنی رہے گی, دوسرے تقویٰ کی عادت بنے گی, تیسرے صحت اچھی رہے گی. کیونکہ 3 دن پیٹ کو اتنا آرام ملے گا مہینے میں, اور اس پر سائنٹیفک تجربے بھی کیے گئے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے روزوں کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا, لیکن یہاں فلسفہ یہ ہے کہ تھوڑا بھوکا رہیں گے تو اللہ بیماریوں سے بچا لے گا. اسی طرح حج کریں گے تو غریب نہیں ہوگا, بلکہ حج کرو گے تو اللہ تعالیٰ غریبی اور مفلسی کو دور فرما دے گا. اب اگر جو قدرت کے باوجود حج نہ کرے, ٹالتا رہے, کیپیسٹی ہے پھر بھی حج نہ کرے, خیر آپ لوگ تو حج کے ارادے سے یہاں پر آئیں اس لیے اللہ آپ کا حج قبول فرمائے, لیکن جو نہیں جاتے ہیں ان کو آپ بتائیں, یہ بات یہ ان تک پہنچائیں کہ قدرت کے باوجود جو حج نہیں کرے اس کا کیا گناہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض کو چھوڑنا یہ حرام ہے. جیسے نماز فرض ہے, نماز کا پڑھنا فرض, اس کو ترک کرنا حرام. اسی طرح جس پر حج فرض اور وہ ترک کرے جان بوجھ کر تو پھر وہ ایک حرام کام کرتا ہے. اب اس کی وعید کیا آئی یہ دیکھیے. ایک حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, اور پھر بھی حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے, اللہ اکبر, خاتمہ خراب ہوگا. حضور کو پرواہ نہیں اس کی, یہودیوں کے مرے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی حج نہیں کرتا. حضور اس سے بیزار ہیں. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں اس سے اللہ راضی کہاں سے ہوگا. تو یہ ایک اس کی وعید. نمبر 2, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من کان یجد وهو موسر صحیح لم یحج کان سیماہ بین عینیہ کافر. غور سے سنیں اس کو. فرمایا جو شخص وسعت کے باوجود حج نہیں کرے گا, طاقت ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, اس کے باوجود حج نہیں کرے گا, اس کی علامت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر محرومی کی بات ہے یہ کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, وہ بھی قیامت کے دن دونوں آنکھوں کے بیچ میں. لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حج فرض تھا لیکن حج طاقت کے باوجود نہیں کیا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے طاقت بھی دی اور توفیق بھی عطا فرمائی حج کرنے کی. بولیے سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کر کے بولیے سبحان اللہ. یہ کس لیے بول رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح. اللہ نے طاقت بھی دی اور توفیق بھی دی.
3 چیزیں، ایک تو پیسے والی طاقت، دوسرے جسمانی طاقت، اور تیسرے ذہنی طاقت یعنی توفیق. یہ تینوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، تب یہ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ورنہ اس میں سے ایک میں بھی کمی ہوتی ہے تو آدمی لولا ہو جاتا ہے. جسمانی طاقت نہیں ہوتی تو نہیں کر پاتا، توفیق نہیں ہوتی تو ہو کے بھی نہیں جاتا. کتنے کروڑوں پتی آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی پر حج نہیں کر پاتے اور ایسے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن کتنے فقیر ہم نے دیکھے ہیں جو بار بار حج کو جاتے ہیں. الحمدللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض ہوا. اب یہاں ایک بات سنیے، دھیان سے سنیے اس چیز کو. اے لوگو تم پر حج فرض ہے. تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کے پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فی کل عام، حج ہم پر فرض کیا گیا، کیا ہر سال کرنا فرض ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو قلت نعم لوجبت. اللہ اکبر، کیا زبان ہے میرے آقا کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یہ جو شعر لکھا ہے وہ یوں ہی نہیں لکھا ہے، یہ دیکھیے اس کا پروف یہاں پر موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ضرور تم پر ہر سال کے لیے فرض ہو جائے. میں کہہ دوں تو ضرور ہر سال تم پر کہنا فرض ہو جائے. حضور فرماتے میں اگر ہاں کہہ دوں، اللہ نے وہ اختیار دیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم حضور کو مختار کائنات مانتے ہیں. سبحان اللہ کہ اللہ نے اختیار دیا اپنے حبیب کو. حضور فرماتے میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. لوجبت ولو وجبت ما قمتم بہا، اور اگر ہر سال فرض ہو جائے تو تم اسے ہرگز ادا نہیں کر سکو گے. ولو ترکتموہا لکفرتم، اور اگر تم ادا نہیں کر سکو گے تو ضرور ناشکرے ہو جاؤ گے. 3 چیزیں یہاں حضور نے فرمائی. اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا، اگر فرض ہو جائے گا تو تم کر نہیں سکو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو ناشکروں میں شمار ہوگا تمہارا. سنو پھر فرمایا فَذَرُونِي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ. تو اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو مجھ سے، تم نہ پوچھو تو بہتر ہے، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں جو تھیں، وہ اپنے نبی سے زیادہ سوال کرنے اور پھر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوشچنز بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر اختلاف کرنے لگتے ہیں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، اور پھر اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، جس کی وجہ سے تم اختلاف کرو گے پھر ہلاک ہو جاؤ گے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتَمِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ. اب سنو حضور کی رحمت، یہاں دھیان سے سننا، ایک بار سبحان اللہ بول کے سننا، تھوڑا اور جذبہ آئے گا تو مجھے اور خوشی ہوگی. سبحان اللہ. جب میں تمہیں، اب سرکار کیا فرماتے ہیں دیکھیں، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس پر قائم رہو، اور جب تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو. 2 چیزیں آپ نے فرمائی. جب کسی کام کا حکم دوں، یہاں کیا قید لگائی، جہاں تک ہو سکے اس پر قائم رہو. یہاں ایک رحمت ہے میرے آقا کی کہ آدمی کوشش کرے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی سے کام ہوتا نہیں ہے، مکمل طور سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا ارادہ دیکھا جاتا ہے، اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. یہاں یہ رحمت ہے کہ تم اپنی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے
مستطعتم فرمایا، جہاں تک ہو سکے اس پر قائم رہو، اور جس چیز سے منع کروں تو اب جب منع کیا نا تو وہاں گنجائش نہیں دی کہ جہاں تک ہو سکے بچو، نہیں، جب کسی چیز سے منع کر دوں تو پرہیز کرو، فنش، وہاں لائن کھینچ دی، لکیر کھینچ دی۔ کچھ کام کرنے میں ممکن ہے جو حکم دیا گیا اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو اللہ کی رحمت اس کو کنسیڈر کرے، مگر جو منہیات ہیں، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، اگر جائز چیز نہیں کی تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ جیسے کچھ چیزیں کھانا پینا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، کچھ لوگ یہ نہیں کھاتے، کچھ لوگوں سب چیز جائز ہیں لیکن کسی کو نہیں پسند ہوتا۔ کوئی آدمی چائے نہیں پیتا، کوئی آدمی دودھ نہیں پیتا، کوئی آدمی سبزی نہیں کھاتا، کوئی گوشت نہیں کھاتا۔ جتنی حلال چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو حلال چیزوں کے نہ کھانے پر اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ حلال تھا تو کیوں نہیں کھایا، لیکن حرام چیز کے کھانے پہ پوچھا جائے گا کیوں کھایا۔ یہ اس فرق کو سمجھیے، حرام کرنے پر سوال کیا جائے گا۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض کو تو پوچھا جائے گا، باقی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا کہ جس چیز کو چاہیں امت پہ فرض فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں اس کو حرام فرما دیں۔ یہ اختیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ تو یہاں سے جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی شان کو سمجھنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ صرف کعبے کا طواف کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ماننا چاہیے ویسے اگر ہم نے نہیں مانا تو آپ خود سوچیں کہ ہم وہاں جاتے کیوں ہیں۔ جب حضور کی تعظیم دل میں نہ ہو تو پھر مدینے جانے کی حاضری کا کیا حاصل ہوگا؟ جب کعبے کی تعظیم دل میں نہ ہو تو اس کے طواف سے کیا حاصل ہوگا؟ جب اللہ کی شان اور عظمت دل میں نہ ہو تو پھر نماز سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے عقیدوں کو درست کرنا، اللہ کی شان کا اقرار کرنا، رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا اور ان مقامات مقدسہ کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانا اور پھر وہاں حاضری دیتے ہوئے ان کے تقدس کا خیال کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حج کس کے لیے کریں گے ہم؟ تو اس آیت میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس میں نیت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ بلکہ دوسری جو آیت ہے، دو آیتیں اس کے تعلق سے آئیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایک آئی، ایک اور آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تو یہاں بھی اس میں بھی للہ، وہاں بھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ تو لفظ للہ یہ بتا رہا ہے یہ سارا کام للہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ صرف کس کے لیے؟ بولیے، جواب دیجئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس لفظ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ حج جب ہم پر فرض کیا گیا تو یہ سب سے پہلے اعلان حج کا کس نے کیا؟ تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ کعبے کی تعمیر انہوں نے ہی فرمائی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، عام اعلان کر دو لوگوں میں کہ اب آپ حج کرو، گھر تو بن گیا، عام ندا کر دو، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ جب اعلان کرو گے تو وہ تمہارے پاس حاضر ہوں گے، کوئی چل کر آئے گا، کوئی ہر دبلی اونٹنی پر آئے گا، یہ دور کی راہ سے آنے والی سواریوں پر آئے گا، یعنی الگ الگ طریقے سے لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے
آئیں گے. جب یہ اعلان کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں یہاں کھڑا رہ کر اعلان کروں گا, میری آواز سب تک کہاں پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز لگائی, اور یہ آواز جانتے ہو کہاں کہاں پہنچی؟ یہ آواز صرف دنیا کے انسانوں تک نہیں پہنچی, روحوں تک بھی پہنچی. جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی پہنچی, اور جو ابھی وہاں بھی نہیں پہنچے تھے عالم ارواح میں تھے ان تک بھی پہنچی. پتا چلا کہ جب نبی کی زبان سے اللہ آواز بلند کرواتا ہے تو اس کو ہر جگہ پہنچانے کی اس قدرت وہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ نبی کو طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں یہ طاقت ہے تو رسول کریم جب بولیں, کبھی رسول کریم کے صحابہ بولیں یا ساریت الجبل, سیدنا ابراہیم فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بولیں خطبہ دیتے ہوئے مدینے سے, اور صحابہ کرام سینکڑوں میل کی دوری پر جنگ کے میدان میں اس کو سنیں, تو کون سی حیرت کی بات ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب, اللہ کے نبی, انبیاء, اولیاء جن کو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے, وہ دور کی آوازوں کو سنتے بھی ہیں اور دور کی آوازیں دور تک پہنچاتے بھی ہیں. یہ اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی. میں ہمیشہ حج کے تربیت کے موقع پر یہ عرض کرتا ہوں کہ حج ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کرتا ہے. تو یہاں ہمارے عقیدے اور مضبوط ہوئے کہ یہ آوازیں پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کی رب العزت کا کام, اور وہ اپنے ان بندوں کو منتخب فرماتا ہے جن کو بلند مقام عطا فرماتا ہے. تو ہر ایک کی آوازیں وہ نہیں پہنچاتا, بلکہ قدرت تو رکھتا ہے جس کی چاہے پہنچا دے, لیکن جن کی مرتبے وہ بلند فرماتا ہے ان کو یہ شان دے کر اور لوگوں میں ممتاز فرما دیا کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے رہ کر یہ آواز لگائی, اور آواز کیا لگائی؟ بیت اللہ کا حج کرو, اللہ کے گھر کا حج کرو. جن کی مقدر میں حج لکھا تھا جانتے ہو انہوں نے جواب دیا, اس آواز کا جواب دیا. جن لوگوں نے باپوں کی پشت میں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, ان لوگوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. تو جن لوگوں کی روحوں نے جواب دیا وہ حج کے لیے ضرور جاتے ہیں, اور جنہوں نے جتنی بار جواب دیا اتنی بار ان کو اللہ حاضری نصیب فرماتا ہے. تو جو لوگ بار بار جاتے ہیں انہوں نے بار بار جواب دیا ہے. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کے پیٹ سے یا اپنے باپ کی پشت سے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دیا. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ہم کہیں تو تھے نا, جسم نہیں تھا لیکن کہیں تو تھے عالم ارواح میں. جب تو جواب دیا, یہاں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں بیچارے کہ حضور نہیں تھے, تو تم تھے اور حضور نہیں تھے, سوچنے کی بات ہے. یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو رہی کہ ہم بھی تو تھے کہیں عالم ارواح میں, ہماری روحیں تھی تب تو جواب دیا. تو جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ان کے لیے اگر ہم یہ کہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بولیے نا سبحان اللہ. حاجی صاحبان اللہ کا ذکر یہاں نہیں کر رہے ہو, وہاں تو کرو گے نا کم سے کم, تو یہیں سے عادت بنا لو تو اچھا ہوگا نا, محبت سے بولیے نا. اور یہاں تو اتنے آرام سے بیٹھے ہو, وہاں تو کتنی دھکم دھکی ہوگی نا, وہ تو مکہ ہے, وہ بکا ہے, وہ دھکا ہے. تو یہاں تو کتنا بولنا پکا ہے, پھر بولو محبت سے ذرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنا اچھا لگتا ہے جب حاجی صاحبان مسکراتے ہیں. یہ مسکراہٹ کتنی اچھی ہوگی جب خانہ کعبہ کے سامنے ہوگی, لیکن وہ مسکراہٹ بڑی اچھی ہوگی جو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہوگی. اور ایک بار بولیے, عادت بنائیے, میں آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا. یہاں ذکر کرانے کے لیے بلایا ہے, یہاں ٹریننگ دینے کے لیے بلایا ہے, اس لیے اور ایک بار بلند آواز سے سنا دیجئے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنا اچھا لگتا ہے. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب یہاں ایک فلسفہ اور ہے کہ یہ سب یادگار خلیل ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کو پسند ہوا اور اللہ نے وہ ہم پر فرض کیا. ورنہ کنکری پھینکنا کہیں عبادت ہوا ہے, دوڑ لگانا کہیں عبادت ہوا ہے,
کندھا کھلا رکھنا کہیں عبادت ہوا ہے، اکڑ کے چلنا کہیں عبادت ہوا ہے، لیکن ہاں یہی عبادت ہے کیونکہ یہ یادگار خلیل ہے، یادگار سید الانبیاء ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام یادگاروں کو مٹانے کا مذہب نہیں، یادگاروں کو قائم رکھنے کا مذہب ہے۔ ورنہ کچھ لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہے، اب وہ سامنے آ رہے ہیں، سب ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو۔ آپ کو مزارات سے تکلیف تھی، مسجدیں کیوں مٹائی آپ نے؟ مسجدیں بھی تو توڑی ہے نا۔ آپ کو مزار سے اعتراض تھا نا، وہ توڑ دیا نا آپ نے، مسجد کیوں توڑی آپ نے؟ تو یہ سب مٹانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر مٹانا ہوتا تو اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم نہیں دیتا، صفا مروہ کی بیچ صحیح کر کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ نہیں کہتا، اور عرفات بھی، منی بھی اور مزدلفہ بھی وقوف کی جگہ نہیں ہوتی اگر یادگاریں مٹانے کی بات ہوتی۔ حج تو کعبے کے سامنے ہی ہو جاتا، جب کعبہ ہی اگر سب کچھ ہے تو عرفات کیا ہے؟ یقیناً کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن عرفات میں کیوں بلایا؟ منی میں کیوں ٹھہرایا؟ مزدلفہ میں رات کیوں گزاری؟ اور شیطان کو کنکریاں کیوں مروائیں؟ قربانی کیوں کروائی؟ یہ یادگاریں ہیں، اللہ کے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ تو اسلام یادگاروں کو قائم رکھنے کا مذہب ہے، مٹانے کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے حج کی فضیلت، فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور رفث نہیں کیا، قرآن پاک کی آیت ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں رفث نہیں کرو۔ اب رفث کیا ہے؟ فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ حج میں بالکل حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے لیکن حج میں تو بالکل۔ فلا رفث ولا فسوق، فسق یعنی گناہ ویسے بھی حرام ہے، احرام میں اور حرام ہو جاتے ہیں۔ ولا جدال، جنگ کرنا، جھگڑا کرنا۔ فرمایا جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش باتیں نہیں کی اور گناہ نہیں کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی حج جو ہمارے اگلے گناہ ہیں جو کچھ ہو چکے، ان سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مرد بھی حج کرتے ہیں، عورتیں بھی حج کرتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ایک خصوصی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، نر الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم نے یہ دیکھا ہے، ام المومنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہیں، حضور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے، تو ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ عورتیں کیوں محروم رہیں اس سے؟ ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا مقبول حج سب سے افضل جہاد ہے۔ اسی لیے حج کو آسان نہ سمجھنا، یہ جہاد ہے۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ صحابہ کرام تو جنگ کا جو جہاد ہوتا تھا نا اس کو جہاد اصغر کہتے تھے، چھوٹا جہاد جو تلواروں کے سائے میں ہوتا ہے، وہ چھوٹا جہاد۔ جب واپس آتے تھے تو کہتے تھے رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم واپس آ گئے ہیں، پلٹ کر آ گئے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ چھوٹے جہاد میں تو سر قتل ہوتے ہیں، سر کٹتے ہیں، زخم لگتے ہیں، لیکن بڑا جہاد ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا جائے، تو ہم بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے میدان جنگ سے۔ تو حج وہ جہاد ہے کہ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، نفس پر قابو کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس لیے حج جو ہے بڑا جہاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔
اس پر تو سبحان اللہ بول. کس کا جہاد فرمایا؟ بوڑھوں کا، کمزوروں کا اور عورتوں کا. ان کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ. عمرہ بھی جہاد ہے. اب یہاں کچھ لوگ تو بار بار عمرہ کرنے پہ بھی روکنے لگے ہیں کہ بار بار عمرہ کیوں کرتے ہو. تو یہاں یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں، یہاں تو اس کو جہاد کہا گیا ہے. تو جہاد کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا اچھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال روز نہیں کیے، لیکن ان کا ایک مرتبہ کرنا ہمارے لیے کرنے کی دلیل ہو گیا. تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ حضور نے ایک ہی عمرہ کیا، حضور نے ایک ہی حج کیا، اس لیے ہم کو دوسرا حج نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ دوسرا کرے گا تو نفل ہوگا. یہ اور بات ہے کہ تمہارے یہاں پڑوسی بھوکا ہے اور تم حج پہ جا رہے ہو، یہ ایک الگ چیز ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پڑوسی کو بھوکا رکھ کے جاؤ، ان کا بھی خیال کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو 50 حج تو کیے نا. امام اعظم نے کیے ہیں، پیدل کیے ہیں، امام حسن نے کیے ہیں. تو کیا ان سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ حج زیادہ نہ کیا جائے، عمرہ زیادہ نہ کیا جائے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں ہوتے تھے. 2 سالن کبھی نہیں ہوتے تھے. روٹی کے کچھ ٹکڑے اور کبھی پنیر، کبھی کھجور، کبھی گوشت ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی پانی میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا لیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن ہوتے ہی نہیں تھے. ہمارے یہاں تو سٹارٹر ہی کتنے ہوتے ہیں. تب سنت یاد نہیں آتی کہ حضور نے یہ سب نہیں کھایا، ہم کیوں کھا رہے ہیں اتنا سارا. سٹارٹر سے اتنا پیٹ بھرتا ہے کہ مین کورس آتے آتے تو پیٹ چڑھ جاتا ہے. تو کم کھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. تو جہاں یہ چیزیں ہوں تب نظر نہیں آتا، اور جب لوگ کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو روکنے لگتے ہیں کہ حضور نے بار بار عمرے نہیں کی، آپ بار بار عمرے کیوں کر رہے ہو. تو ایسے لوگ بھی آپ کو اگر ملیں تو ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نیک عمل کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی جتنی زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے راضی ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ حج کے فضائل کتنے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ عمرے کے فضائل کتنے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طواف کے فضائل کتنے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق جس نے خانہ کعبہ کے 50 طواف کیے، 7 چکر کا ایک طواف، ایسے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو یہ فضیلتیں حج میں بھی ملیں گی، یہ فضیلتیں عمرے میں بھی ملیں گی، یہ فضیلتیں طواف میں بھی ملیں گی. جس کو جو میسر آئے وہ کرے. کسی کو اگر زیادہ طواف کرنے زیادہ طواف کر لے، کسی کو زیادہ عمرے کرنے کی طاقت ہے تو عمرہ کر لے، اور کسی کو اللہ نے دیا ہے بار بار حج کر سکتا ہے تو وہ کرے. اللہ جس کو جیسے نوازے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور اگر کوئی زیادہ جا رہا ہے تو اس کی روح نے اتنی بار لبیک کہا ہے تو جا رہا ہے. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ اس کی روح نے ماں کے باپ کی پشت سے یا ماں کے پیٹ سے یا عالم ارواح سے اس کی روح نے اتنی بار لبیک. ابھی ہم نے سنا ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جس نے لبیک کہا وہ حج کو جائے گا، جس نے نہیں کہا نہیں جائے گا، جس نے بار بار کہا بار بار جائے گا. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا، اس پر میں آپ کو بتاؤں. فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہ 2 چیزیں فرمائیں. کون کون سی؟ محتاجی اور گناہ. حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہے، چاندی اور سونے کا میل دور ہو جاتا ہے. بولیے نا.
حج کریں گے تو گناہ بھی دور ہوں گے، محتاجی دور ہوگی. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ حج کرنے سے کوئی فقیر، کمزور، مسکین نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غنی ہو جاتا ہے. تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور غنی بھی ہو جاتا ہے. اور غنی ایسے ہوتا ہے جیسے لوہے کا زنگ نکل جائے بھٹی میں ڈالنے سے، یا سونا کندن بن جائے، یا چاندی کندن بن جائے. اور پھر فرمایا اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. کتنا عظیم ثواب ہے حج مبرور کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب یہاں صرف حج کے ارکان کی بات نہیں ہے. آج میں فضیلتیں پہلے زیادہ بیان کر رہا ہوں. ہر سال اتنی فضیلتیں میں نے نہیں بتائیں شروع میں، لیکن آج تھوڑا دوسرا میں نے موڈ اس کو دیا ہے تاکہ ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہو. اور جو لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہو، ان کو بھی اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب بھی بنائے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خانہ کعبہ کے ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا. اب اس زمانے میں اونٹ تھے، آج اونٹ نہیں ہے، تو جو بھی سواری ہے اس پر سوار ہوا، تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے ہر قدم پر. اور یہ وہ قدم نہیں جو طواف میں پڑا ہے، یہ وہ قدم ہے جو سواری پہ پڑا ہے. یعنی آپ یہاں سے نکلے، اب اپنے قدم گنتے جاؤ اور نکیاں پاتے جاؤ، گناہ مٹاتے جاؤ، درجے بلند کرتے جاؤ. یہ حاجی کا مقام ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج آپ کسی گورنمنٹ کے، کسی پرسن کے، کسی آرگنائزیشن کے مہمان نہیں ہو، بلکہ آپ ضیوف الرحمان ہو، اللہ کے مہمان ہو. بولو نا، اتنی بڑی خوشخبری پر اتنی آہستہ کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر کرو، بولو الحمدللہ. اور ایک بار بولو الحمدللہ. نیکی لکھتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. اب سنو، یہاں تک کہ جب وہ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے اور بال منڈاتا ہے یا کترواتا ہے، تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا. جس دن پیدا ہوا اس دن گناہ تو کچھ نہیں ہوتے نا، ایک دم بالکل پاک ہے. تو ایسا ہوتا ہے پاک جیسے اسی دن پیدا ہوا. یعنی یہی چیز، یہی اجر ہم نے طواف پر بھی دیکھا، یہی اجر ہم نے عمرے کا بھی دیکھا، یہی اجر ہم نے حج کا بھی دیکھا، یہی اجر جو ہے یہ پیدل چل کے پھر ان تمام پروسیس کو پورا کر کے بالوں کو نکالنے کے بعد تک کا دیکھا. اس سے پتہ چلا کہ ان تمام چیزوں کی برکتیں کتنی ہیں. بلکہ اگر کوئی پیدل حج کرے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج من مکۃ ماشیا حتی یرجع الی مکہ کتب اللہ له بکل خطوۃ 700 حسنۃ کل حسنۃ مثل حسنات الحرم. سبحان اللہ، کیا فرمان ہے میرے آقا کا. فرمایا جو مکے سے پیدل جائے حج کے لیے، اس کے لیے مکہ واپس آنے تک ہر قدم پر حرم کی نیکیوں کے برابر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. کسی نے پوچھا حضور حرم کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بکل حسنۃ 100,000 حسنہ، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی. اس سے پتا چلا اگر کسی نے پیدل حج کیا تو اس کو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. اور یاد رکھو یہ نیکیاں جو ہیں یہ صرف پیدل چلنے کی نیکیاں ہیں، حج کی نیکیاں الگ. حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ الگ، یہ صرف چلنے کا ثواب ہے. تو جب چلنے کا اتنا ثواب ہے تو مکمل حج کر کے واپس آنے والے کا کتنا عظیم ثواب ہوگا.
اللہ اکبر. اس کے علاوہ حاجی کی فضیلت، یہ تو حج کی فضیلت ہوئی، اب حاجی کی فضیلت سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ. فرمایا حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بالکل ڈائریکٹ جانے کا شوق پیدا ہوا ہے. یہاں تو فرمایا حاجی سے دعا کراؤ، حاجی سے دعا کراؤ تاکہ تمہاری مغفرت ہو. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے دعا کرانے، کیا اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ اور آیت کوٹ کرتے ہیں ادعونی استجب لکم، قرآن پاک میں آیت ہے تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. میرے عزیز یقیناً، لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ حاجی سے دعا کراؤ؟ تمہاری اللہ نہیں سنتا؟ اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کا مرتبہ بلند، وہ اللہ سے قریب ہے. تو جو گناہ کرنے کے بعد گناہ سے پاک ہوا وہ اللہ سے اتنا قریب کہ اس کی دعا سے حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس بندے کی مغفرت کرے. تو جو معصوم ہی ہیں وہ اللہ سے کتنے قریب ہوں گے؟ جو میرے نبی ہیں، جو معصوم جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو معاف کرا کے آیا اس کا مرتبہ یہ کہ معاف کروا دے. تو جو گناہ ہی نہیں کرتے سید المعصومین ہے، ان سے شفاعت کرانے میں کیوں تمہاری جان نکل رہی ہے؟ کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ حج ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کرتا ہے. میں نے اتنے سالوں کے حج کے طریقوں میں آج تک ان چیزوں کو چھیڑا نہیں کبھی، لیکن آج ان باتوں کو ضرور بتاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی ما لعبادک علیک اذا ہم زاروک فی بیتک. اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو تو انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ حاجی صاحبان بہت غور سے سننا ہے اس کو، ذرا مسکرا کے بات کرنا، بولنا سبحان اللہ. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے اللہ، تیرے گھر کی زیارت کے لیے جب بندے آتے ہیں تو ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لکل زائر علی المزور حقا. اے داؤد، ہر زائر کا اس پر حق ہوتا ہے جس کی زیارت کے لیے وہ جائے. جیسے میں کسی کے گھر پر آ گیا مہمان بن کر، تو میرا حق ہے نا کہ آپ میری مہمان نوازی کریں، مجھے کھلائیں پلائیں، عزت دیں، تعظیم دیں، تکریم کریں. یہ میرا حق ہے کہ میں مہمان بن کر آیا ہوں. یا داؤد ان لہم علی ان اعافیہم فی الدنیا واغفر لہم اذا لقیتہم. اے داؤد سنو، ہر زیارت کرنے والے کا حق ہوتا ہے جس کی زیارت کو جائے اس پر. ان کا مجھ پر یہ حق ہے کیونکہ وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، خیریت سے رکھوں گا. دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، خیریت سے رکھوں گا، اور جب وہ مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا. حاجی صاحبان اللہ کا شکر کرو کہ حج کر کے آؤ گے، دنیا میں عافیت ملے گی اور آخرت میں مغفرت ملے گی. محبت سے بولیے کتنا بڑا مرتبہ. کیا آپ نے حج کی نیت کرتے وقت یہ سب سوچا تھا کہ اتنا سب مرتبہ ہے آپ کا؟ اور جس کو کوئی بڑا مرتبہ ملتا ہے نا تو پھر اس کو اپنے اعمال بھی ویسے کرنے چاہیے. یہ حج کرنے کے بعد زندگی بدلنی چاہیے. ایک آدمی عام آدمی ہے جو چاہے کرتا ہے، لیکن کسی اسکول کا پرنسپل بنے تو وہ ہر کام جو عام آدمی کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے سب کے سامنے کہ یہ میرا مرتبہ کچھ زیادہ ہے. ایک ٹیچر ہے اپنے بچوں سے بہت گھل مل کے رہتا ہے، لیکن پرنسپل ہے تھوڑا سا ریزرو ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے اب تھوڑا سا
ریزرو ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا ڈسپلن لانا ضروری ہے، اس لیے مجھے خود ڈسپلن میں رہنا پڑے گا. یہ مرتبے بڑھنے کے بعد چینج آنا چاہیے. تو جب دنیاوی مرتبہ ملے تو چینج آتا ہے. تو اتنا بڑا آخرت کا مرتبہ حاجی کا اللہ عطا فرما رہا ہے، تو ہمارے عادات اور اطوار میں کتنا بڑا چینج آنا چاہیے. یہ سب سے بڑی علامت حج مبرور کی ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو فرمایا اسے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہو جائے تو سمجھنا کہ اللہ نے اس کے حج کو حج مقبول بنا لیا ہے. لیکن اگر ویسا ہی کرتا رہے تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور حج مقبول عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ صرف اس لیے اب میں نے آپ کو بتائیں کہ ہم اپنے نصیب پر، مقدر پر ہم فخر کریں اور اللہ کا شکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں. اب جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. طواف کی الگ فضیلت، سعی کی الگ فضیلت، حلق کی الگ فضیلت، عرفات کی الگ فضیلت، مزدلفہ مینا کی الگ فضیلت، احرام کی الگ فضیلت، دعاؤں کی الگ فضیلت. ان سب کو بیان کرنے کا میرے پاس اتنا وقت نہیں، کیونکہ یہ کیمپ صرف 2 دن کا ہے اور ان 2 دنوں میں مجھے میکسیمم چیزوں کو کور کرنا ہے. اس لیے اب ہم ارکان حج کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.